ہمارا پورا بزنس سیکٹر جو ہے کنسٹرکشن میں کم ہوا ہے، ٹورزم میں بہت کم ہوا ہے، انڈسٹری میں بہت کم ہوا ہے، ریٹیل اور ہول سیل کم ہوا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پیچھے جو حالات ہوئے ہیں ایران کے حوالے سے، آیت اللہ خامنی آئی، ان کو شہید کیا گیا اور یہاں 5-6 دن بند رہا اور انٹرنیٹ بھی بند رہا، اس سے مارکیٹ پر بہت خراب اثر پڑا ہے۔ آپ سب کا خیر مقدم ہے رمضان اسپیشل خیبر آج کی ملاقات کے ایک اور شمارے میں۔ رمضان سے منسلک الگ الگ جو ہمارے ڈسکشنز چل رہے ہیں، اسی میں آج ہم ڈسکس کریں گے رمضان مارکیٹ کشمیر میں کیسا ہے اس سال، اور اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سیکریٹری جنرل KCCI فیض بخشی صاحب کو۔ آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر لائف میں۔ شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ میں شروع کروں گی، جو رمضان کا سیزن ہے، ایٹ لیسٹ ہم ایز کامن پیپل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ رمضان کافی وائبرنٹ مارکیٹ ہے۔ آپ کو اصلیت کیا ہے، کیا واقعی ہے یا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا یہ جو سیزن ہے، یہ پورے سال جو بزنس سائیکل ہے اس میں کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیے، رمضان کا ایک متبرک مہینہ رہتا ہے، لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد عید بھی ہوتی ہے، اور اس میں سے زیادہ جتنا خرچہ گئے اس کی ثواب ہے۔ آپ چیریٹیز میں کریں یا فیملی کے اوپر کریں، جیسے بھی ہو اس کے ثواب ملتا ہے۔ ہم بھی بچپن سے ہم نے دیکھا کہ جب اسکول بھی میں تھے، عید ہوتی تھی تو ہمیں نیا جوڑا جوتا ملتا تھا یا کپڑے، تو we would look forward کہ عید آنے والی ہے اور یہ رمضان کی اس حساب سے کافی سگنیفیکنس ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے تھے کافی یہ جو ہے چہل پہل ہوتی تھی مارکیٹس میں، اور وائبرنٹ ہوتی تھی ہماری مارکیٹس۔ لیکن بدقسمتی سے اس سال میں لگ رہا ہے کہ جو ہمارے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نیشنل ہے، انٹرنیشنل ہے، ہمارا لوکل بھی ہے، جو 22 اپریل 2025 کو پہلگام میں ہوا، اس کا اثر ہے پورے ہماری سینٹیمنٹ میں۔ پچھلے کافی ٹائم سے ہمارا جو مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے، بزنس سینٹیمنٹ بہت لو ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ جو ٹورزم کی بات ہے، پیسہ ٹورزم باہر سے ہی آتا ہے پیسہ، اور ٹورسٹ یہاں خرچ کرتے ہیں۔ 2024 میں 35 لاکھ ٹورسٹ آئے۔ اس سال جو گورنمنٹ نے فگر دی ہے 11 لاکھ 2025 کی۔ اور دوسری سائڈ سے ہمارا جو انفراسٹرکچر بہت بڑھ گیا، ہماری انوینٹری بہت بڑھ گئی، 1 لاکھ کے قریب ہمارے پاس بیڈ کیپیسٹی ہے، جس کے لیے ہم کو 50 لاکھ ٹورسٹ ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی شارٹ فال ہے۔ اس سے ٹرانسپورٹ افیکٹ ہوا ہے، ہاؤس بوٹ ہوا ہے، ہوٹل اور ریٹیل اور ہول سیل بھی افیکٹ ہے، کیونکہ 35 لاکھ ٹورسٹ اگر آتا ہے، 4 دن بھی رہے، 1,40,1,50 لاکھ لوگ ان کا کھانا کھائے، وہ کھانا کھاتے یہاں، کتنا اس سے اثر ہوتا ہے ریٹیل۔ اور یہ میں دیکھتا ہوں، میں کئی دن سے مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں، اور میں نے 1-2 دوستوں سے بات بھی کری ہے جو بیکری بنے، انہوں نے کہا ہم نے اس سال 30 سے 40% بیکری کم بنائی ہے، کیونکہ سینٹیمنٹ بہت لو ہے۔ جب بیکری کی بات کی ہوں، یوزلی بیکری میں بھی ایک رمضان ہو یا ٹورڈز عید، تو پھر کافی زیادہ وہاں پہ بھی چہل پہل ہوتی، بٹ رمضان میں ایسے مارکیٹ میں کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے؟ رمضان میں ایک تو آپ دیکھ لیجئے یہ جو ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں، اور فروٹ بھی کافی لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور لوگ اچھا کھانا پسند کرتے ہیں رمضان کے، کیونکہ متبرک مہینہ ہوتا ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا، اور فیملیز کو اچھا کرتے ہیں، اور چیریٹیز وغیرہ میں کافی خرچہ کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو ریٹیل مارکیٹ ہے، ریٹیل مارکیٹ کی کیا سیل پر، اس پر کیا اثر ہے، اور یہ جو سیکٹرز ہیں، میرے خیال میں اوورآل سارے سیکٹرز اس میں انٹرلنکڈ، سارے سیکٹرز انٹرلنکڈ ہیں۔
अगर कंस्ट्रक्शन का सेक्टर ठीक कर रहा है तो पैसा डाउन रोटेट होगा, रोटेट होगा, टूरिज्म का रोटेट होगा, ट्रांसपोर्ट का रोटेट होगा, हैंडीक्राफ्ट का वो भी रोटेट होगा, और इसी तरह ये जो हमारा एक्सपोर्ट्स का वो भी रोटेट होगा। ये सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं कि ये जो रमज़ान का महीना है, और उसमें हमने बहुत पहले से हमारे में जो ईद के होते हैं वो पहले हमारे जो हैंडीक्राफ्ट उन पर ईद को खर्चा मिलता था, बड़ी ईद, छोटी ईद, हर महीने के बाद। तो ईद में जो कारीगर वगैरह उनको एडवांस लेते थे, वो भाई हमें एडवांस चाहिए क्योंकि हमारे खर्चे वगैरह काफ़ी हैं। ये सारे सेक्टर्स जो मार्केट को ड्राइव करते हैं, मार्केट ड्रिवन। लेकिन अभी आपने देखा कि पीछे जो हालात हुए हैं ईरान के हवाले से, आयतुल्लाह खामनी आए, उनको शहीद किया गया, और यहाँ 5-6 दिन बंद रहा और इंटरनेट भी बंद रहा, उससे मार्केट पर बहुत खराब असर पड़ा है। आप मार्केट, कश्मीर का जो मार्केट है उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, आपने कई सालों से देखा है मार्केट को। तो जो पिछले कुछ साल है उसके कंपैरिजन में इस बार रमज़ान मार्केट कैसा है? पिछले साल के कंपैरिजन में क्या डिफरेंट है? इस साल सेंटिमेंट बहुत लो है, दुकानें खाली हैं। कल मैं उसमें यहाँ जो मॉल है सिटी वॉक में मैं चला गया, वहाँ हार्डली किसी एक आध दुकान में मैंने गाहक देखी। हमारा ऑफिस है चैम्बर का, रेजिडेंसी रोड, दुकानें खाली हैं। संडे मार्केट में रश था तो वहाँ 12 महीने रश रहता है, पर्टिकुलर उनकी वहाँ एक क्लाइंटेल है। और अगर आप देखें ये जो बिजी मार्केट्स हैं, लाल चौक है, हरी सिंह स्ट्रीट, गोनी खान वगैरह, ये उसमें उतना सेंटिमेंट नहीं है, उतनी क्लाइंटेल नहीं है। हालांकि आपको लगेगा कि बहुत रश है, आपको लगेगा ट्रैफिक एग्जैक्टली। अभी मैं वो बताऊंगा ट्रैफिक जैम वगैरह। अब स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, शायद 3 महीनों के बाद, अभी 3 महीनों के बाद कॉलेज स्कूल हमारे खुल गए विंटर के बाद। तो अचानक सड़कों पर आप देखें हज़ारों बसें हैं स्कूल्स की, या पेरेंट्स जिनको ले जाते हैं वो भी हज़ारों की तादाद में। वो अचानक ऑल ऑफ अ सडन हमें ये लग रहा है कि अचानक कि ये ईद का सेंटिमेंट है। एग्जैक्टली। परसों जब मंडे खुला तो सब बोल रहे थे कि आज ट्रैफिक था, एक हफ्ते के बाद खुला तो वो रमज़ान का फाइन लिया है। बट या ये पॉइंट शायद काफ़ी लोगों को मिस हो गई कि स्कूल्स भी खुले उस वक्त, स्कूल कॉलेज खुले ना। लाखों तो हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो निकलते हैं, वो बसें जो ज़्यादा वो बस है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है या पर्सनल ट्रांसपोर्ट में, वो अचानक एक मंडे को अचानक वो आएगा। हमें लगा कि पता ये सब, मुझे कोई कहता है ईद का रश नहीं था। ये स्कूल और कॉलेजेस के जो 3 महीने के बाद खुले हैं, वो अचानक वो रश सड़कों पर हमें देखने को मिल रहा है। सेंटिमेंट बहुत कम है। मैं परसों गया था गोनी खान, जो कि आपने मुझे फ़ोन किया था मुझे बोलना है, तो मैंने कहा मैं मार्केट रिसर्च करूँगा, तो मैं चलो जी मैं गोनी खान में वहाँ गया। हमारे यार दोस्त है, वो कॉस्मेटिक्स की दुकान, उसने बिजनेस ही नहीं है, क्या ये बड़ा अनसर्टन है, बड़ा बिल्कुल डिफरेंट है, क्या बिजनेस है ही नहीं कोई। आपको लगता है इसमें ऑनलाइन का कुछ, क्योंकि हम ऐसे अभी सोशल मीडिया पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो लाइक इनफैक्ट जो गनी खान की ही दुकानें हैं दे हैव शिफ्टेड टू ऑनलाइन, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी नहीं, तो उसका कोई रोल होगा? ऑनलाइन का असर है। हमने बहुत पहले इसमें करा था कि ऑनलाइन की कुछ रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन चूंकि फ्री मार्केट होता है तो फ्री मार्केट देन इट मीन्स फ्री मार्केट। और उससे भी हमारे बिजनेस पर जब से 3-4 साल से 5 साल से ये फ्री मार्केट हुआ, और ये बाहर से आते हैं अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट, उससे असर तो पड़ा है। असर मेरे ख्याल में घर घर में आज, और बच्चे माँ बाप को दिखाते हैं मोबाइल में, भाई पापा ये हमारा आइटम ये है कि यहाँ मिलती है, ये ऐसा, तो उस हिसाब से उसका असर जरूर पड़ा। हाँ, पहले मुझे लगता है पहले लोग जाते थे, पता नहीं होता था कि क्या लाना है, दे वुड गो एंड एक्सप्लोर मार्केट। आज पहले ही पता है वो दिमाग में, एंड ऑनलाइन ऑर्डर हो गया, तो उस वजह से वो एक रश होता कि जब लोग वो एक्सप्लोर करने जाते कि क्या क्या मिल सकता है, वो भी खत्म हो गया उसी के साथ। अभी आप देख लीजिए, हम जियोग्राफिकली है एक्सट्रीम पर है, वी आर जियोग्राफिकली डिसएडवांटेज जी। जैसे दिल्ली आप ले, बॉम्बे ले, कलकत्ता, कोई दूसरा बड़ा शहर, वहाँ
दिल्ली में 10, 15, 20 लाख लोग एंटर करते हैं, निकल जाते हैं, वो शॉपिंग वगैरह कुर्सर के या बॉम्बे वगैरह। हमारा जिसको मकसद के लिए आना, एक टूरिस्ट आना हो बिजनेस, वही आएगा। क्योंकि हमारा तो कोई है नहीं और कोई यहाँ से आकर फिर कहीं और चला जाए या वहाँ चला जाए। ये जो हम वी आर क्या कह रहे हैं उसको, लॉक, हम वो बॉर्डर साइड में, तो हमारे यहाँ से कोई ट्रैवल नहीं करेगा। हम तो बिल्कुल चारों सारे सब गिरे हुए हैं और उसका भी असर पड़ता है। और क्योंकि हमारे जुड़े हुए हैं हम टूरिस्ट के साथ, टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके साथ टूरिस्ट का नहीं आना वो सारे सेक्टर्स पर असर करता है। दुकानदार है, देख रहा है, रिटेल। और बदकिस्मती ये भी हुई कि कुछ हालात और वाक़यात ऐसे हुए कि हमारे जो फेरी वाले बाहर चले जाते थे वो भी बहुत कम इस साल चले गए। बहुत सारे लोग जल्दी वापस आ गए, वेरियस फैक्टर्स, वो भी वापस आ गए। और उसके साथ बांग्लादेश में बच्चे पढ़ रहे थे, ईरान में बच्चे पढ़ रहे, और कंट्रीज में बच्चे कर रहे, वो भी वापस आ गए वहाँ पॉलिटिकल हालात में। और मैं ये कह रहा था कि हम कुछ हालात ऐसे जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसका भी असर पड़ता है। जो ये बच्चे हज़ारों में वापस आते हैं, वो भी रिपल इफेक्ट करता है कि माँ बाप स्पेंडिंग, जो उनकी स्पेंडिंग पावर होता है वो उससे इफेक्ट हो जाता है उससे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। स्पेंडिंग पावर में एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस हाइक, काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाइक हुआ बहुत सारी चीज़ों में, तो उससे कैसे स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हुए यहाँ लोगों के कश्मीर में, इन पर्टिकुलर लाइक रमज़ान से रिलेटेड? देखिए, वी आर कंज्यूमर स्टेट, हम कंज्यूमर्स हैं। मेरे ख्याल में 90% जो हमारे आइटम है वो बाहर से आते हैं, बाहर से इम्पोर्ट हो जाते हैं। कपड़ा हो, कोई भी हो, अब हम कह रहे हैं कि यहाँ कुछ लोकल आइटम बनाते हैं, पेपर मैशी बनाते हैं, वुड कार्विंग बनाते हैं, शाल इसका मटेरियल भी बाहर से आता है, इसका मटेरियल भी बाहर आता है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है। अब आप कहेंगे कुकीज़ हैं, पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, यहाँ बेकरीज काफ़ी हैं, और कश्मीरी शौकीन भी है, और कश्मीर की ये जो बेकरी और कन्फेक्शनरी बहुत सदियों से बड़ी मशहूर रही है और बड़ी। लेकिन इसका आप देख लीजिए फाइनली रॉ मटेरियल तो सारा बाहर से आता है। यहाँ कौन सा रॉ मटेरियल उसमें, यहाँ तो लेबर है, यहाँ की प्रोडक्शन होती है वो लेबर है, बाकी सारा ही बाहर से आता है। क्योंकि हम कंज्यूमर स्टेट की होने, हमारा फूड आइटम चावल 60 से 70% बाहर से आता है जी, बिल्कुल। वन टाइम वी वर सरप्लस इन राइस, वी वुड एक्सपोर्ट, लेकिन अब हम 60 to 70% इम्पोर्ट करते हैं। इसी तरह हम मेनली जो पहले हम सेल्फ सफिशिएंट थे मसालों वगैरह पर, कोई तेल वगैरह, उसमें भी हम आज के दिन एक्सपोर्ट करें। ये कंज्यूमरिज्म, क्योंकि कंज्यूमर स्टेट है, इस पर असर है, और उसी पर हमारी स्पेंडिंग भी डिपेंड उसी पर करती है कि क्या क्या हमें बाहर से आता है। आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ गई जी। प्राइसेस तो एक तो ईद के आसपास में कहना पड़ता है कि सब्जी गोश्त वगैरह ये सब कुछ ऊंचा या हाई प्राइस हाइक हमेशा से एक रूटीन रही है। और अब जो बाहर के जो हालात हुए हैं, अभी गैस 40-50 से जो कमर्शियल वो बढ़ गई। अब पेट्रोल की चढ़ने के, एक बार पेट्रोल डीजल में चढ़ गया तो फिर उसका वो इम्पैक्ट हर एक सेक्टर पर हो जाता है, सबका प्राइस पर हाइक जब खर्चे बढ़ जाएंगे तो नेचुरली इनपुट बढ़ जाएगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस वगैरह भी ईद के दिनों में
لیکن آپ کے بارے میں دیکھا کہ سینٹیمنٹ نہیں ہے ہمارے یہاں, بزنس سینٹیمنٹ نہیں ہے, دکاندار بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی بھی آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ ہماری جی ایس ٹی کلیکشن کم ہے. جی ایس ٹی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو کنزمپشن. اگر ہم کنزمپشن کریں تو جی ایس ٹی بڑھ جائے گا. پچھلے سال سے اس سال نومبر تک 500 کروڑ ہمارا جی ایس ٹی کم ہوا ہے. اٹ مینس کہ کنزمپشن کم ہوئی ہے. اوکے, اٹ اگین مینس اب اسپینڈنگ پیٹرن لائک وہ کم ہی ہوا ہے, چاہے واٹ ایور دا فیکٹر از, اسپینڈنگ کم ہی رہی ہے. ہمارا پورا بزنس سیکٹر جو ہے کنسٹرکشن میں کم ہوا ہے, ٹورزم میں بہت کم ہوا ہے, انڈسٹری میں بہت کم ہوا ہے, ریٹیل اور ہول سیل کم ہوا ہے. اس کا افیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو اکاؤنٹ ہولڈرس ہیں, بزنس مین وغیرہ, ان کے انڈر سٹریس ہے, ان کے اکاؤنٹس ہے. کافی این پی ایس بھی ہو چکی ہے, بیکاز جب بزنس نے لونز وغیرہ لیے, مال لیا ہے, سامان لیا ہے, دکانیں سجا کے رکھی ہے, بھر کے رکھی ہے, لیکن سیل ہو نہیں پا رہی ہے. تو یہاں بینک کا انٹرسٹ وغیرہ ہوتا ہے, وہ میٹ اپ نہیں کر پاتے. ہم نے گورنمنٹ سے کافی گزارش کی ہے کہ ایک این پی اے جو ہے کوئی ریلیف وغیرہ دیجیے, لیکن 22 اپریل جو ہوا واقعہ, اس کے بعد ڈیزرو کر رہا تھا کہ لوگوں کو یہاں بزنس کلاس سیکشنز ہیں, ٹریڈرز وغیرہ, ٹورز, ان کو ملے کوئی پیکیج, لیکن کوئی نہیں ملا. جو آپ نے مجھے ابھی تک جواب دیا اس سے مجھے یہ تو سمجھ آ گیا کہ جو سپلائی ہے بہت سارا اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے آؤٹ سائڈ مارکیٹ, باہر سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں یہاں پر. بٹ ریسنٹلی ایک ڈبیٹ رہی ہے کہ جو یہاں پر نان لوکل ورکرس ہے, تو ایون ان رمضان پرٹیکولرلی اگر ہم رمضان کی بات کریں تو وہ بہت سارے ایسے جو وینڈرس ہوتے ہیں تو نان لوکلس ہوتے ہیں, تو اس کا کیا ریشیو ہے لوکلس کا اور نان لوکلس کے جو وینڈرس ہوتے ہیں, چاہے وہ کھانے کا ہو یا چاہے وہ باقی چیزیں بیچنے کا ہو؟ دیکھیے عام طور پر جو ہے وینڈرس لوکل بھی ہیں, وینڈرس باہر کے بھی. جی. لیکن ایک جو عام سستی چیزیں جو ہیں, چنا, دال وغیرہ, یہ جو ہے جو کھانے پینے کی آئٹم ہے, اس میں زیادہ باہر کے وینڈرس ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے وہ کیاسک لگائے ہوتے ہیں اور یا ریڑھی چلاتی ہیں, وہ اس میں باہر کے, یا کلفی ہوتی ہے سستی والی آئٹم, جی, اور سموسے, اس قسم کے جو ہے وہ باہر کے. لیکن لوکل وینڈرس جہاں ہماری ٹریڈیشنل آئٹمس ہیں, آئس کریم ہے, اگر آپ جائیں گے شہر میں تو امبوڈا کی وہ کلفی بڑی مشہور ہے, کلفی وغیرہ یہ, اور اس کے علاوہ منجگول ہے, پراٹھے وغیرہ. حالانکہ پراٹھے وغیرہ والے یہ بھی لوکل ہیں, باہر کے بھی آپ نے شروع کرا, وہ بناتے ہیں, حلوہ بناتے ہیں, حلوہ میں اس میں بناتے ہیں. باہر کی اس میں کافی لوگ ہیں. جی. اس سے وہ, لیکن ایک وہ آئٹم ہے جس میں لوکل کا ان کو کمپٹیشن, لوکل کو کمپٹیشن اس حساب سے نہیں دیتے, کیونکہ آئٹم ڈفرینٹ جو خود بناتے ہیں, وہ خود بناتے ہیں, وہ چیپ آئٹمس ہوتی ہیں, روڈ سائڈ پر وہ بکتی ہیں. باقی کوئی اسٹینڈرڈ کی آئٹم جو ہے وہ خریدنے والا دکانداروں سے خریدتا ہے, شاپ کیپر سے خریدتا ہے. میرا آخری سوال ہے کہ جو ایک رمضان کے پہلا ایک ہفتہ رہا, جو پچھلے کچھ دنوں میں رہا, ایک ہفتہ یہاں پہ مارکیٹس بند رہے, جو وہی ایران اسرائیل کانفلکٹ کی وجہ سے, جو تو وہ رمضان کا ایک یوزولی جیسا کہ میں نے کہا کافی وائبرنٹ مارکیٹ ہوتا ہے. اب اس سال جو آپ نے خود ہی کہا فیکٹرز رہے جو کانٹراڈکٹ کر رہے تھے, بٹ پھر بھی اس ایک ہفتے کا کیا امپیکٹ پڑا اس سال کے رمضان میں, یا مطلب اوور آل اب جو بزنس رہے گا اس پہ؟ وہ ہفتہ جو رہا ہے اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے. اور جب دکان ہی بند ہے, بزنس ہی بند ہے, اور ایک ایسا ٹائم جب ایک کوئی شخص خرچ کرتا, اب وہ امپیکٹ یہ نہیں ہوا کہ وار شروع ہوئی اور ہم پر امپیکٹ پڑ گیا, آیت اللہ شہید ہو گئے. اب اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوا کہ حالات اور خراب ہونے والے, خراب ہو جائیں گے جیسے ہو رہے ہیں, ہم بزنس کریں تو ہمیں خرچہ کم کرنا ہے, ہمیں سیونگز کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آگے سے مہنگائی بڑھے, شارٹیج ہو جائے,
اور یہ بڑھ گیا تو ہمیں ہمارے تو خرچ اور بڑھ جائے, ہمارا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس کا بھی اثر پڑا ہے کہ جو اسپینڈنگ, اگر کسی نے بجٹ رکھا ہے کہ میں 10,000 اسپینڈ کروں گا, میرے خیال میں وہ 5-6 ہزار میں ہی کرے گا, باقی وہ سیو کرے گا. جی, یہ تو ریسنٹ مجھے ایک یاد ہے جو میں نے کانورسیشن تھا, 2 لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ فیول کرائسس پہ کہ فیول نہیں ہوگا, مارکیٹس کا کہ اب سائیکل جو 4,000 کی سائیکل ہوتی ہے وہ اب 10,000 میں ملے گی. یہ آپ کو لگتا ہے کشمیر مارکیٹس میں ایک فیکٹر ہے کہ اب اگر رمضان ہے بٹ یہاں سے کرائسس چل رہا ہے تو پرائس ہائک ہو سکتا ہے ان نیسیسری چیزوں میں جو اس مہینے میں نیسیسری ہے؟ آج گورنمنٹ نے ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ انہوں نے انفورس کرا ہے. ایسنشل کموڈیٹیز ایکٹ کے معنی ہیں کہ چیزوں کے جو ہے ان کے پرائسز وہ ایک تو اعتدال میں رہیں اور شارٹیج نہیں ہو پائے. آج انہوں نے گیس کے کو لے کر کہ بھائی گیس شارٹیج نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ہولڈنگ کی ہوتی ہے کہ ہولڈ کرتے ہیں یا پہلے پیچھے سے بھی کام آتے ہیں. ایک تو ڈیلر بھی ہولڈ کر سکتا ہے اور میں بھی, اگر میرے گھر میں 2 گیس سلنڈر ہے, میں 3 کوشش کروں گا میں زیادہ سے زیادہ میں اسٹاکنگ اپ, اور یہ کشمیر میں کافی زیادہ ہو جاتا ہے اسٹاکنگ. وہ اسٹاک ہم کریں, ہمارا اسٹاکنگ کا کلچر پہلے سے, لیکن ونٹرز کے لیے ہم اسٹاک کرتے تھے کیونکہ ونٹر میں راستے بند ہوتے تھے, لیکن اب وہ پوزیشن رہی نہیں. لیکن یہ جو پچھلے آپ نے سوال پوچھا ہے پچھلے حالات, اس سے ہماری مارکیٹ پر بہت اثر پڑا ہے. اسپینڈنگ بھی کم ہوئی ہے, لوگ پریفر کریں گے سیونگ کے, اور کافی سیکٹرز ایسے جیسے کنسٹرکشن, اور ان کے پیسے بہت کروڑ سینکڑوں کروڑ بند ہے گورنمنٹ کے پاس. کچھ پینشن والے بھی کہہ رہے تھے ہمیں بھی پینشن میں دقت ہے, وہ جو ریٹائر ہوئے, جب پیچھے سے آمدنی کم ہو اور بے روزگاری بھی بہت ہے کافی زیادہ, نیشنل ایوریج سے تو زیادہ ہے. یہ تو کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ سب کچھ اس رمضان میں ہوا ہے جو میجر, اور جس کا اثر وہ نکلنے والا, نکلے گا اس کا اثر آنے والے ٹائم میں. $60 بیرل تھا وہ جو کروڈ آئل, 80 ہوا, 114 تھا کل, 120 تھا. آج کچھ میں دیکھ رہا تھا تھوڑا سا 4-5-6% کم ہوا, لیکن آپ دیکھیے آلموسٹ ڈبل ہونے کو ہے. تو اس کا ریپل ایفیکٹ سارے سیکٹرز میں پڑے گا, کیونکہ فائنلی یہ جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس ہے, یہ تو سب میں ہے, ہمیں دوائیوں میں ہے, ویزلین میں ہے, اور 10 چیزوں میں ہے یہ استعمال ہوتا ہے. چلو امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے ہر وے میں, اور اسپینڈنگ بھی رمضان میں بھی لوگ اچھے سے کر پائیں گے, جو بھی ان کے شاپنگ ہو, عبادت ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے, اور حالات جو ہے دنیا بھر میں ارد گرد پیس آ جائے. جی آمین. یہ ہمارے اسپانسرز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. آج کے اس شمارے میں اتنا ہی. آپ دیکھتے رہے کشمیر لائف.